اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 کو ہم پڑھ رہے تھے اور تمرین نمبر 1 کو ہم نے حل کر لیا تھا۔ تمرین نمبر 2 پہ ہم پہنچے ہیں، جو اس کتاب کے مطابق جو میرے پاس ہے صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ تمرین نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ اقرا واکتب، لکھو اور پڑھو، یعنی پڑھو، اقرا یعنی پڑھو، واکتب یعنی لکھو، مع ضبط الاواخر الکلمات، آخری کلمات کو ضابطہ دیتے ہوئے، یعنی جیسے ضبط کا معنی ہوتا ہے، ضبط کا معنی یعنی جس طریقے سے پڑھنا چاہیے بالکل اسی طریقے سے پڑھیں، یعنی آخری کلمات کو۔ تو یہ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، اعراب انہوں نے نہیں لکھے ہیں، بعض کلمات کے اوپر انہوں نے حرف جر میں سے فی یا علی داخل کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے صحیح اعراب پڑھنا ہے۔ پہلے والا ہے المدرسۃ۔ المدرسۃ ہم نے کیوں المدرسۃن نہیں پڑھا؟ اس وجہ سے کہ چونکہ الف لام داخل ہے تو ہم المدرسۃ پڑھیں گے۔ المدرسۃ یعنی ایک مدرسہ، یعنی ایک مدرسہ نہیں بلکہ مدرسہ، یعنی ایک مشخص مدرسہ۔ فی المدرسۃ، مدرسے میں، اب یہاں ہم نے فی کی وجہ سے مدرستے پڑھا۔ فی البیت، گھر میں، یہ بھی فی کی وجہ سے چونکہ حروف جارہ ہے ہم نے فی البیت پڑھا، ٹھیک ہے۔ البیتو، اب یہاں پر چونکہ کچھ داخل نہیں ہے تو مرفوع پڑھیں گے، البیتو یعنی گھر، الغرفۃ یعنی کمرہ، الحمام یعنی حمام۔ فی المطبخ، فی المطبخ ہم نے کیوں پڑھا؟ فی حرف جر کی وجہ سے، تو ہم نے پڑھا کہ فی المطبخ یعنی کچن میں۔ المکتب یعنی میز، علی المکتب میز پر، علی الکرسی کرسی پر، السریر بیڈ، علی الکتاب کتاب کے اوپر، فی المسجد مسجد میں، علی الکتاب یعنی کتاب پر، فی المسجد یعنی مسجد میں۔ یہ ختم ہو گیا۔ اب ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان جملوں کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو۔ 1، الطالب فی جامعۃ، طالب علم یونیورسٹی میں ہے، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو۔ 2 نمبر پر ہے الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے۔ 3 نمبر پر ہے این تاجر، تاجر کہاں ہے؟ ہو فی الدکان، وہ دکان میں ہے۔ 4 نمبر پر ہے القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے۔ 5 نمبر پر ہے این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ 6 نمبر پر ہے این الورق، ورقہ کہاں ہے؟ ہو علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ اگلے صفحے پر آ جائیں۔ 7 نمبر پر ہے این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ ہو فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ فصل کہتے ہیں کلاس کو، کلاس روم جو ہوتی ہے، جو کلاس ہوتا ہے۔ 8 نمبر پر ہے این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہو فی المرحاض، وہ لیٹرین میں ہے۔ مرحاض کہتے ہیں واش روم کو، لیٹرین کو۔ 9 نمبر پر ہے الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند، شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو، فی السماء آسمان میں ہیں، سما کہتے ہیں آسمان کو۔ 10 نمبر پر ہے من فی الفصل، من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ من کا معنی ہوتا ہے کون، فی الفصل یعنی کلاس میں کون ہے؟ تو یہ ختم ہوا۔ اب ایک نقطہ اور یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو مذکر اسما ہوتے ہیں، جو مذکر اسم ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنوین آتی ہے۔ جو مؤنث اسم ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آتی، اس کو آپ سنگل اعراب کے ساتھ پڑھو گے۔ جیسے لڑکوں کے نام ہے محمدن، خالدن، حامدن، یاسرن، عمارن، سعیدن،
علی عباس، ہم نے دیکھا کہ سب کے سب کو تنوین کے ساتھ پڑھا، لیکن جو لڑکیوں کے نام ہے یہ تنوین کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے اور یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اگر کوئی آپ میں سے کوئی پڑھ چکا ہے تو بہتر ہے، بہتر طریقے سے سمجھ میں یہ بات آئے گی. نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلی بحثوں میں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. آمنتو، اب یہاں پر آپ نے یہ یاد کرنا ہے بس کہ جو مؤنث اسماء ہے اس کے اوپر تنوین نہیں پڑھنی. آمنتو، زینبو، فاطمتو، مریمو، عائشتو، خدیجتو، صفیتو، رقیتو، یہ جو ہے اس طریقے سے آپ نے پڑھنے ہیں. اگلی بات کرتے ہیں کہ اقرا وقتب، پڑھو اور لکھو مع ضبط الاواخر الکلمات، آخر کلمات کے آخر کو ضابطے کے ساتھ پڑھیں. یعنی مراد یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا ضابطے کے ساتھ ہے، یعنی ضابطہ یہ ہے کہ جیسے پڑھنے چاہیے ویسے ہی پڑھیں. اب اگر اس تمرین میں آپ کو اگر جو لڑکوں کے نام ہے ان کو آپ نے تنوین کے ساتھ پڑھنا ہے، جو لڑکیوں کے نام ہے ان کو آپ نے بغیر تنوین کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی سنگل حرکت میں پڑھنا ہے. اب دیکھیں، حامدن، زینبو، آمنتو، عمارن، سعیدن، فاطمتو، مریمو، علیٌ، خالدن، عباسن، عائشتو، محمدن، صفیتو، خدیجتو. یہ آپ نے غور فرمایا کہ اس میں جو ہے آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. پہلا جو سبق ختم ہوا چاہتا ہے اور دوسری جز میں جو کہ صفحہ نمبر 24 پر ہے، جزء با ہے، اور اس میں جو ہے 2 حرف جر مزید آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے پہلے میں فی پڑھا، فی کا معنی تھا میں، علا کا معنی تھا پر. 2 حرف جر اور پڑھنے ہیں، ان میں سے ایک من ہے. من جو ہے من کہتے ہیں سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھر سے، میں گھر سے چلا، تو یہ من ہوتا ہے. اور اس کا کام یہ ہے کہ جس اسم کے اوپر داخل ہو جائے اس کو کیا کر دیتا ہے، اس کو مجرور کر دیتا ہے. اور ایک جو ہے الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، یعنی مثلا کہتے ہیں المسجد، یعنی مسجد کی طرف. تو یہ 2 ہے. اور اس میں پہلی مثال وہ دیتے ہیں البیتو، یعنی گھر. اس گھر کے اوپر جب من داخل ہو جائے تو کیا کہیں گے، من البیت. دیکھیں اصل من ہے، لیکن جب اس کو آپ ملا کے پڑھو گے تو نون کے اوپر فتحہ پڑھو گے، کہو گے من البیت، یعنی گھر سے. ٹھیک ہے. المسجدو یعنی مسجد، المسجد، مسجد کی طرف. مثلا میں مسجد کی طرف گیا، المسجد یعنی مسجد کی طرف. اب یہاں پر ایک ڈائلاگ ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں جتنا ہو سکے. مدرس کہتا ہے من این انت، من این انت، تو کہاں سے ہے، یعنی کس ملک سے ہے. من کا معنی ہوتا ہے سے، این کا معنی ہوتا ہے کہاں، انت کا معنی ہوتا ہے تو. انت مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی تو، یعنی جو مذکر ہوتا ہے اس کو انت کے ساتھ آپ پڑھو گے، جو لڑکا ہو یا آدمی ہو. من این انت، تو کہاں سے ہے. تو محمد کہتا ہے کہ المدرس من این انت، مدرس کہتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں. تو محمد کہتا ہے انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں. یابان یعنی جاپان. مدرس پھر سوال کرتا ہے من این عمار، عمار کہاں سے ہے. تو محمد کہتا ہے کہ ہو من الصین، وہ چین سے ہیں. صین کہتے ہیں چین کو. اور مدرس پھر پوچھتا ہے من این حامد، حامد کہاں سے ہے. محمد کہتا ہے کہ ہو من الہند، وہ ہندوستان سے ہیں. مدرس کہتا ہے کہ این عباس، عباس کہاں ہے. این عباس، عباس کہاں ہے. تو محمد کہتا ہے خرج، وہ نکلا. یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. خرج یعنی وہ نکلا، یعنی وہ نکلا ہے، باہر گیا ہے. خرج یعنی وہ باہر ہے، باہر گیا. مدرس کہتا ہے این ذہب، وہ این ذہب یعنی وہ کہاں گیا. ذہب بھی پہلے کا صیغہ ہے، ذہب یعنی وہ گیا. این ذہب، وہ کہاں گیا. تو محمد کہتے ہیں کہ ذہب الی المدیر، وہ مدیر کی طرف گیا.
وہ مدیر کی طرف گیا، ذہبہ یعنی وہ گیا، الی المدیر مدیر کی طرف۔ یہ جو ذہبہ اور باقی ہے اس میں ایک ہوا مخفی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ مدرس کہتا ہے وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا؟ تو محمد کہتا ہے کہ ذہب الی المرحاض، وہ لیٹرین کی طرف گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔